اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے پروگرام رمضان مہربان لے کر قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس چینل سے آپ کو وہ باتیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو شاید علم ہو یا نہ ہو۔ اگر علم ہے تو پھر عمل نہیں ہے۔ یاد دہانی کے لیے آپ کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آج کل جو مسئلے مسائل ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشان آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ کچھ ہمارے اپنے اعمال، اللہ سے بے نیازی، اللہ سے اس قدر دوری ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، اس قدر دوری ہو گئی ہے جیسے اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے یا پریشانی نازل ہو جاتی ہے۔ انسان اس سے بے خبر ہے کہ کسی وقت اس کے اوپر ناگہانی کوئی آفت آ جائے۔ انسان بیٹھا، اچانک زلزلہ آ گیا، چھت گر گئی، پورا گھر، اس میں رہنے والے سب مر گئے، ختم ہو گئے۔ 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے کہ لاکھوں انسان مر جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے بے خبر ہیں۔ اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اور اللہ کا بھی فرمان ہے، مان والو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ افطاری کے وقت، سحر کے وقت آپ دعائیں کیا کریں، استغفار کیا کریں کثرت سے، کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کا، کیونکہ خوشی بتا کے آتی ہے، غم بتا کے نہیں آتا، اس لیے استغفار لازمی ہے، توبہ لازمی ہے کہ ہر وقت انسان توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے۔ بہت سے واقعات ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انسان ختم۔ بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور اچانک اس گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گیا، اور خوشیاں اچانک ختم۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے میں آندھی یا طوفان آتے تھے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آندھی وغیرہ کچھ آتی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، کبھی ادھر ہوتے، کبھی ادھر پھرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نماز پڑھتے، روتے رہتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر فیہا ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ، کہ اے اللہ، یہ جو بادل آ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس بادل میں تو نے کیا چھپا رکھا ہے۔ اس بادل میں ہوا ہے تو اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے برکت بنا دے۔ اگر اس میں بارش ہے تو اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے برکت والی بنا دے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو
عہد کی قوم کا بتایا کہ عہد کی قوم تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بادل بھیجے تو وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ خوشیاں منا رہے تھے کس بات کی؟ کہ اب اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ اور اللہ ادھر قرآن میں فرما رہا تھا کہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو خبر نہیں کہ ہم نے ان بادلوں میں ان کے لیے کیا چھپا رکھا۔ جب وہ بادل آئے، عاد کی قوم تھی، یک مشت سب کچھ فنا ہو گیا۔ عاد کی قوم کے جو لوگ تھے ان کے قد لمبے لمبے ہوتے تھے، 10 فٹ 12 فٹ کے قد ہوتے تھے، ایسے ہوا میں اڑتے ایسے، اور یوں سر دھاڑ، یوں سر دھاڑ، اور سر ایسے پھٹتے تھے جیسے بم پھٹ گیا، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے، پورے چھتیں، درخت کا صفایا، جڑوں سے درخت اکھڑ گئے، اور 7 دن لگاتار بارش اور طوفان لاحق۔ اس خوف سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانا وقت یاد کر کے کہ عہد کی قوم پر ایسا عذاب آیا، تو آپ ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک خیرہا وما خیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شر ما وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔